أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم یاسین اللہ اعلم بمرادہ، قسم ہے حکمت سے لبریز قرآن پاک کی، یقیناً آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہے، آپ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن زبردست رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس لیے تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا، اس لیے وہ غافل رہے۔ تحقیق کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت آ گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ محترم ناظرین، سامعین، مشاہدین، ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سورہ یاسین کی تفسیر عمران ملک چینل پر سماعت کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ آئیے آج کی اس چوتھی نشست میں ہم لفظ یاسین سے آگے بڑھ کر والقرآن الحکیم کی تفسیر سنتے ہیں۔ والقرآن الحکیم اس آیت کا پہلا حرف ہے واو، اور واو یہاں پر قسم کے معنی میں ہے۔ اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی قسم، حکمت سے پر قرآن پاک کی قسم، یقیناً آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر قرآن پاک کی قسم کس مقصد اور کس غرض کے لیے کھایا ہے۔ تو بات واضح ہے کہ چونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور نبوت کا انکار کرتے تھے۔ قرآن پاک میں خود ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے ہی کلام پاک کی قسم کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی قسم، حکمت بھرے قرآن پاک کی قسم، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں، آپ ان کفار کی باتوں پر پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ دوسری بات ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ پاک نے خود اپنے کلام پاک کی یہاں پر قسم کھایا ہے، والقرآن الحکیم، حکمت سے لبریز قرآن کی قسم۔ چنانچہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک کو اختیار ہے، رائٹ ہے کہ اللہ پاک کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ یقسم بما شاء، کہ اللہ تعالی جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں۔ قید اور پابندی ہمارے لیے ہے کہ ہم انسان اور ہم بندے کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ بندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی ہی وہ قسم کھائے۔ اللہ کے ذاتی ناموں اور اللہ کے صفاتی ناموں کے علاوہ دوسری کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھایا اس نے شرک کیا۔ چنانچہ ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مکہ مدینہ کی قسم، فلاں فلاں چیز کی قسم،
جائز نہیں ہے. ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کے ذاتی نام یا اللہ کے صفاتی نام کی قسم کھائیں. ہاں ایک بات علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کلام اللہ قرآن پاک یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اگر کوئی کلام اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر بات کہے تو کلام اللہ کی قسم جائز ہو سکتی ہے. لیکن آئیے ایک اور اہم بات کی طرف کہ ہمارے علماء مفسرین اہل اللہ اور اکابرین اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام کو یا اللہ کی قسم کو دنیا کے فانی اور دنیا کی گھٹیا چیزوں میں استعمال نہ کریں، کہ دنیا کی فانی اور گھٹیا چیزوں کے لیے اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی بہتر نہیں ہے. ایک واقعہ ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. ان کا کسی عورت سے، بلکہ روایات میں اس عورت کا نام عروہ آتا ہے، عروہ نامی عورت سے زمین کا ایک معاملہ تھا کہ اس عورت نے حضرت سعید بن زید کی زمین غصب کر رکھی تھی، اور مقدمہ اور معاملہ یہ قاضی اور جج کے پاس پہنچا تو قاضی نے حضرت سعید بن زید سے یہ کہا کہ آپ اللہ کی قسم کھا لیں، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ یہ زمین میری ہے، میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دوں گا. حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی فانی اور گھٹیا چیز کے لیے قسم کے طور پر اللہ کے عظیم نام کو استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کر اپنا حق اور اپنا معاملہ چھوڑ دیا. لہذا دنیاوی کسی بھی کام میں اور معمولی سے معمولی کام میں قسم کے طور پر اللہ کے نام کو استعمال نہ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے. خاص طور سے لین دین میں، معاملات میں، تجارت میں جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنا، بزنس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بڑی وعید ہے حدیث پاک میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. حدیث پاک ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. کون ہیں وہ 3 لوگ؟ نمبر 1 المنان، احسان جتانے والا. باتوں باتوں میں کسی پر احسان جتائے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا، تمہارے ساتھ یہ ہم نے کام کیا، احسان جتانے والا. نمبر 2 ومسبل الازار، ہمیشہ اپنا پائجامہ یا اپنی پینٹ ٹخنوں کے نیچے پہننے والا، تکبر کی وجہ سے اپنی پینٹ یا اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا ومنفق السلع بالحلف الكاذب، کہ جھوٹی قسم کھا کر تجارت اور خرید و فروخت کرنے والا. ان 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ پاک قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا. بہرحال یہ قسم سے متعلق چند باتیں ہماری اس نشست میں آئی. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.